انسان کے اوپر بڑی محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندے اللہ پاک کی تلواریں بنے، اسلام کے مجاہد بنے، یہ دین کی خدمت کریں، تو ان کے اوپر بڑی محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے۔ تو جو بچے ہیں نا، بچے بچیاں، چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے شروع شروع میں بڑا ستاتے ہیں، بڑی ان کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، پھر ایسے ہی نہیں ہے اللہ کے ولی بن جاتے، بڑے سال ان کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے یہ اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ ایسا نہیں سوچنا کہ یہ ایک دن میں اٹیچ ہو گئے تو یہ اللہ کے ولی بنانا، کتنے سال ان کی رکھوالی کرنی پڑتی ہے، کتنے سال، پھر ان سے تھوڑی تھوڑی مسٹیک ہوتی ہے، معمولی معمولی، پھر ان کو ہم پکڑتے ہیں، پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام صحیح نہیں ہے، پھر وہ ان کاموں سے وہ بچتے رہتے ہیں، بچتے جاتے ہیں، آہستہ 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 یہ بڑے خاص اللہ پاک کے دوست بن جاتے ہیں، یہ سلام کی تلواریں بن جاتے ہیں۔ جب یہ سلام کی تلواریں بنتے ہیں نا تو یہ خود بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے شرم و حیا والے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس یہ کھڑے ہوتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں، ان سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ ایسے تیار ہوتے ہیں، جن کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، یعنی ان کے سامنے آپ غلط بات نہیں کر سکتے، یہ غلط بات سنیں گے بھی نہیں ہے۔ ہاں، ان کے سامنے آپ نے اللہ رسول کی اچھی باتیں کرنی ہیں، پھر یہ جس کے پاس جائیں گے اس کے پاس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایسے یہ لوگ بن جاتے ہیں، پھر یہ پھلدار درخت بن جاتے ہیں۔ پھلدار درخت لکھا ہے کہ درخت ہے، اس کو پھل لگا تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، اس سے پھل۔ اس لیے جو مرد نیک بن جاتے ہیں وہ پھلدار درخت بن جاتے ہیں، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ان کی دعاؤں سے اولاد بھی ملتی ہے، اور ان کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اور ان کی اولاد دین کی خدمت بھی کرتی ہے، اور جن کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے ہیں یعنی انہیں بڑا شرف حاصل ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور وہ یعنی لوگوں کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ اس لیے نا کوشش کریں اپنے آپ کو، اپنے آپ کے اوپر محنت کریں، اپنے بہن بھائیوں کے اوپر محنت کریں، اپنے یعنی اگر آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ صاحب علم ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے اوپر محنت کریں، اور جو ماں باپ ہے اپنے بچوں کے اوپر محنت کریں۔ یہ آخری دور ہے، آخری وقت ہے، اس میں بڑی اشد ضرورت ہے ایک ہی چیز کی کہ ہم دین کی خدمت کریں، ہم اسلام کا پرچم بلند کریں، اور ہم مل کے اللہ پاک کے دین کو یعنی پروان چڑھائیں۔ اس لیے نا کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نیک بنائیں، سمجھدار بنائیں، اور اس طرح کی بری سوچیں، برے خیال، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ آپ لوگ آخری دور میں، آخری وقت میں، یا آخری دور قیامت قریب ہے، اور اس دور میں آپ نے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرنی، کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا کھانا ہے، تھوڑے میں گزارا کریں، رزق حلال کمائیں، رزق حلال کھائیں، یعنی حلال حرام کی تمیز رکھیں، اور جب آپ اپنی اولاد کو رزق حلال کا لقمہ دیں گے تو اللہ پاک انہیں پسند فرمائیں گے، اللہ پاک انہیں نیک بنا دیں گے، اور یہی اولاد، یہی لوگ دین کی خدمت کریں گے، اور جنہیں حرام کا لقمہ ملتا ہے نا وہ دین کی خدمت نہیں کر سکتے، ان کے اندر بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے، میں اکثر بولتا ہوں اگر آپ چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ نیک ہیں، اگر آپ نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، اپنے والدین کی بھی صلاح کریں، اگر جو والدین ہیں وہ اگر آپ ان کے بچے صحیح نہیں ان کی وہ صلاح کریں، اور جو آپ کے دوست ہیں عزیز و کارب ان کی صلاح کریں۔ ہمارا مقصد تو کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے خود بچنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے۔ اللہ پاک نے اتنے کافروں میں سے چن کے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ جب اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، ہم نے اچھا مسلمان بننا ہے۔ آگے آپ لوگوں نے سوچنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ اگر آپ کسی کو غلط مشورہ دے رہے ہیں، کسی کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، بری تعلیم دے رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ شیطان کے دوست ہو، آپ شیطان کے دین کی حمایت کر رہے ہو، آپ گمراہ ہو۔
آپ خود تو جہنم میں جاؤ گے، بہت ساری حرکتوں کو آپ جہنم میں لے کے جاؤ گے، یہ آپ کا کام ہوگا۔ شیطان کے ہاں یہ آپ کا منصب ہوگا، اور آپ شیطان کے ساتھی ہو، تو یہ سوچ لینا، غور کرنا، فکر کرنا کہ شیطان کے چیلے چمچے نہ بننا۔ وہ تو جنت میں جاؤ گے، بہت ساری حرکتوں کی جنت میں لے کے جاؤ گے اگر آپ صحیح ایماندار ہو، نیک ہو، آپ اللہ پاک کے دوست ہو، اس کے رسول کے دوست ہو، آپ لوگوں کی صحیح صلاح کرو گے، ان کو صحیح ان کی رہنمائی کرو گے، ان کو بے حیائی سے روکو گے، اچھی تعلیم دو گے، تو سمجھ لینا کہ آپ اللہ کے دوست ہو۔ یہ سمجھ لینا کہ آپ اللہ کے دوست ہو۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ اپنی زندگی کے ڈرائیور ہو، چاہے تو اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دو، چاہے جنت میں لے کے چلے جاؤ، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم لوگ یہ محفل لگائی، ہم لوگ کھانے کے لیے محفل تھوڑی لگائی، ہم نے تو اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے محفل لگائی۔ اور یہ محفل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں برکت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، لنگر بھی ساتھ میں ہو، پھر بیان کیا جائے، اس میں ایک برکت ہوتی ہے، اور اس میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ اسی بہانے لوگ آئیں اور دین اسلام کی بات سنیں، اور دیکھیں نا آپ ان کو خرچہ بھی کر رہے ہیں، کس کس کے لیے؟ سمجھانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ آپ لوگوں کا سمجھانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ آپ لوگوں کی قبر بہتر بنانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ آپ لوگ جنت میں جائیں۔ اور دیکھیں نا کتنی محنت ہوتی ہے، کتنی یعنی یہ اللہ پاک کا فضل، کتنی رحمت ہے آپ لوگوں پر۔ اور آپ لوگوں نے انسان بننا ہے، انسان جب انسان بن جاؤ گے، صحیح انسان صحیح معنوں میں، تو آپ لوگوں کو اچھائی کا، برائی کا صحیح آپ کو تمیز ہوگی، آپ کو شرم و حیا کی پہچان ہوگی، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ رستہ سیدھا ہے، یہ غلط ہے۔ جب لوگ ایماندار بنتے ہیں، سچ بولتے ہیں، شرم و حیا والے بنتے ہیں، پھر اللہ پاک انہیں اپنے خاص بندوں کے ساتھ عیش کر دیتے ہیں، پھر اللہ پاک انہیں ثواب میں مدد کرتے ہیں کہ یہ رستہ صحیح، اس رستے پہ چلو۔ اس بات کی غور کرنی ہے، آپ لوگوں نے غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے انسان بننا ہے۔ یہی انسان سر سے انسان ہوتا ہے، یہی انسان سر سے تو بغیر تو انسان ہے، یہی انسان سر سے جانور ہوتا ہے۔ اسے پہچان نہیں رہتی اپنے کی بغانے کی، اسے حلال حرام کی پہچان نہیں رہتی، وہ کہیں بھی فراڈ کر دیتا ہے، کہیں بھی چیز سامنے پڑی ہے اٹھا کے جلدی سے جیب میں ڈال دے گا۔ چیز کسی کی ہے لیکن وہ جانور ہے نا، جانور، اس کا دل دماغ جانور بن گیا، وہ جیب میں ڈال لے گا، چوری کر لے گا، ہیرا پھیری کر لے گا، وہ بڑا بد انسان جسے تمیز نہیں دی۔ اور اللہ ہونا سے جو کافر ہے جانوروں کی مان ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ آپ واقعی انسان ہو کہ نہیں ہو۔